نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرہ سے متعلق فرمایا تھا کہ جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو اب اس کا پورا کرنا تم پر لازم اور فرض ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کی ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں اور وہ 2 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں خاص طور پر جب حج پیدل یا بحری راستے کے ذریعے سے ہوتا تھا تو حجاج انہی مہینوں کے اندر سفر کا آغاز کرتے تھے اور وہ حج کے لیے اپنی منزل کو پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج اس کے مہینے متعین ہیں، لہذا جس نے ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا فمن فرض فیہن الحج، حج کو لازم کرنے کا مطلب اس نے حج کا احرام باندھ لینا ہے، اس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب اس پر حج لازم ہو گیا، اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان حج کا احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس پر حج، اس کی تکمیل اور تتمیم فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس حج کی پابندیاں جو اس پر عائد ہو جاتی ہیں ان پابندیوں کا اسے بھرپور طریقے سے لحاظ رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر حج کے حوالے سے یہاں 3 پابندیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی تم میں سے حج کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے ان 3 قسم کی اخلاقی اور قانونی اللہ کی ہدایات کی پابندی کرنی ہوگی، ان کی خلاف ورزی درست نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ فلا رفث، کہ رفث وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ رفث کہتے ہیں خواہشات، جنسی خواہشات، عورتوں سے تعلق کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو رفث سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ ساتھ ہے، آپ اس سے کوئی زنشوئی کی باتیں کریں، مثلا اس طرح کی باتیں کریں کہ ہم احرام سے فارغ ہو کر ملیں گے، اس طرح جو بھی خواہشات جنسیہ کو بڑھانے والی باتیں، اشارے ہو سکتے ہیں ان سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے۔ رفث کا ذکر قرآن میں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے رفث جائز قرار دے دیا۔ رمضان کے دن میں تو تمہارے لیے روزہ ہے، البتہ رات کے اندر اپنے اہلیہ سے ملنا، بات چیت کرنا اس حوالے سے تو اس کی اجازت ہے۔ یہاں ایک مسلمان نے جب حج کا احرام باندھ لیا تو اس پر سب سے پہلی پابندی یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے، الگ رکھے، ذہن میں کوئی جنسی خواہشات نہ آنے دے، کوئی اس کی طرف ایسا اشارہ یا ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو۔ پہلی پابندی تو یہ فلا رفث، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ولا فسوق، اب جب تم نے احرام باندھ لیے ہے تو آپ اللہ کے کسی قانون کو توڑنا یہ تمہارے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ فسق عام حالت میں بھی درست نہیں ہے، مثلا کسی کو برے القاب سے، برے نام سے بلانا یہ بھی فسق ہے۔ قرآن نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے مت بلاؤ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برے نام سے کسی کو پکارنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے یہ بہت بری بات ہے، یہ فسق کی بات ہے۔ قرآن نے وہاں فسق کا لفظ ذکر کیا، بئس الاسم الفسوق۔ آج کل جیسے کہ بعض لوگ
چاہے محبت میں یا طنز میں کسی کو ایسے برے لقب سے یاد کریں، کبڑیا یا اس طرح اندھے یا کوئی اس طرح کا لفظ جو اس کی توہین و تنقیص پر دلالت کرے، یہ بھی فسق میں آتا ہے۔ اسی طرح قانون کی خلاف ورزی کرنا، کوئی بھی قانون توڑنا، اللہ کے جس قدر قوانین ہیں، مثلا شکار کرنا، اللہ نے اس پر پابندی لگائی ہے تو شکار کرے، یہ بھی فسق ہے۔ یا اسی طرح کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کو فسق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ درست نہیں۔ فسق عام حالت میں بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب کیونکہ یہ تمہاری ٹریننگ اور تربیت کا وقت شروع ہو گیا، لہذا یہ تقریباً 2.25 مہینے تم نے مکمل ان اخلاقی احکامات کی پابندی کرنی ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو فسق نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا اور جدال، چاہے حق بات پر ہی کیوں نہ ہو، درست نہیں ہے۔ تمہارا حق ہی کوئی مار رہا ہے، لیکن جب تم نے احرام باندھ لیا، ہاں اچھے انداز سے بات تو کر سکتے ہو، لیکن کسی قسم کا جھگڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ سامان والا، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان تھا، حضرت ابوبکر کا بھی سامان تھا، دوران حج اپنے خادم کو دیا۔ خادم کی غفلت سے وہ اونٹ گم ہو گئے۔ وہ جب آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تو پوچھا بھئی اونٹ کدھر ہے، سامان ہمارا کہاں ہے؟ تو اس نے گمشدگی کا کہا کہ وہ تو گم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سست کہا، بلکہ اس کو تنبیہاً کچھ تھپڑ وغیرہ بھی رسید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عمدہ انداز میں مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو کیا کر رہے ہیں، جب کہ احرام باندھا ہوا ہے، دیکھو بڑے میاں کو یعنی ابوبکر کو دیکھو کیا کر رہے ہیں جی۔ ساتھ تنبیہ بھی کی جا رہی تھی اور ساتھ عمدہ انداز میں انہیں سمجھایا بھی جا رہا تھا کہ احرام باندھا ہوا ہے تو اب اس دوران چاہے خادم کی غلطی ہے لیکن اس سے جدال اور جھگڑا یا اس کو مارنا یہ درست نہیں۔ دوران حج بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا پاؤں تمہارے کپڑے پر تمہارے پاؤں پر آ گیا، دھکا لگ گیا۔ خاص طور پر جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے میں دھکم پیل بھی ہوتی ہے، تو وہاں قرآن خاص طور پر اللہ کے اس حکم کو وہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ولا جدال، جدال نہیں ہونا چاہیے وہاں۔ اگر کسی نے تم پر کسی غلطی سے کوئی جھگڑا مطلب اس نے تم پر کوئی دھکا دے لیا، تم پر گر پڑا یا جس سے تمہیں کوئی تکلیف اور اذیت پہنچی ہے تو اس کو برداشت کرو، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ اس کا جواب دوران حج درست نہیں ہے۔ ولا جدال فی الحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس کی نیت خالصتاً حج بیت اللہ کی تھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ من حج للہ، اور پھر اللہ کے ان تینوں قوانین کی اس نے پابندی بھی کی، نہ رفث نہ فسق نہ جدال، ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کیا۔ فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، اب طبیعتوں میں پہلی سی خرابی موجود ہوتی ہے، وہاں بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ احرام چلو کھول دیا تو اپنے کمروں میں جا کر تم جھگڑے کرتے رہو، حج کے احرام کے دوران تو نہیں کیا۔ یہ ساری پریکٹس در حقیقت یہ اخلاقی قوت پیدا کرنے کے لیے اس پورے سفر میں مسلمان کے سامنے در حقیقت اپنی تربیت ہونی چاہیے کہ میں نے کیسے اپنے اندر برداشت کرنا ہے۔ اور پھر یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ حج در حقیقت ایک مسلمان جماعت کے اندر فوجی ٹریننگ اور مشق ہے کہ ایک فوجی کے اندر صرف یہی نہ ہو کہ وہ اپنے جذبات کو غالب اور نافذ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے اندر قانون کی پابندی کرنا،
دشمن سے اس کی لڑائی اور مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی اس کے اندر اس کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو۔ صرف ظالم کو ظلم کی سزا دینا مقصود ہو، محض کسی کی جان لینا، قتل کرنا، خون بہانا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ اخلاقی قوت کب پیدا ہوگی؟ جب وہ حج کے دوران اپنی اس طرح کی تربیت کرے گا، اپنے آپ کو ان اخلاقی اقدار کا پابند بنائے گا، تو یقیناً وہ اعلیٰ با اخلاق بن کر واپس لوٹے گا۔ وگرنہ اگر وہاں جا کر جھگڑے ہو رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں عربوں کا بھی عجیب حال ہو گیا، وہ جاتے ہیں وہاں، ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، ہر ایک لوٹ مار کی پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لے لیں۔ آج کے موجودہ مسلمان جو وہاں ہیں ان سے تو جاہلیت کے وہ کفار بہت بہتر تھے۔ وہ حاجیوں کی خاطر و مدارت کرتے تھے بغیر کسی معاوضہ کے، ان کو کھانا کھلاتے، فری میں رہائشیں دیتے، بلکہ انہوں نے غلہ رکھا ہوا تھا بیت اللہ کے ساتھ کہ ہر ایک اپنی بساط کے مطابق اس میں پیسہ ڈالتا اور پھر اس پیسے کو حاجیوں کی خدمت پر استعمال کیا جاتا تھا، اور جب حاجی واپس چلے جاتے تھے تو اس کو مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ وہاں کے جو ذمہ دار تھے، جو خدمت گزار ہوتے تھے، ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب وہاں کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، رہائشوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، گاڑیوں کے سواریوں کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بیچارے لوگ جاتے ہیں وہاں تقدس کے ذہن سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں چیزوں کے ریٹ بہت بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوٹ مار کی ذہنیت ہے، جبکہ مسلمان کو تو اعلیٰ اخلاقیات سکھلائے جا رہی ہیں اس پورے عمل کے اندر، کہ تمہارے اندر جو ہے کیسی اخلاقی قوت پیدا ہونی چاہیے کہ کسی بھی اللہ کے قانون کو توڑو نہیں، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، کیسے دوسروں کے بارے میں تمہاری ہمدردی کے جذبے تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے، کہ کوئی دوسرا کچھ کہہ بھی لے تو تمہارے اندر برداشت ہو۔ مزید فرمایا اس حوالے سے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اس سفر میں تو خیر انسان کا جذبہ ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی، ہر ایک کے ساتھ نیکی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، تو جو بھی تم خیر کا کام کسی پر مالی حوالے سے تم اس پر خرچ کرو، دوسرے حوالے سے کسی کی مدد کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایک اور خرابی جو زمانہ جاہلیت سے موجود تھی، بعض لوگ اپنے آپ کو متوکلین کہتے تھے، اور آج بھی اس حوالے سے یہ خرابی موجود ہے۔ حج پر جا رہے ہیں، حج کے لیے جو سامان سفر چاہیے وہ نہیں لیا، کہتے ہیں جی ہم متوکلین ہیں، ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اب وہ کیا ہے، 5 روپیہ پیسہ کوئی ساز و سامان تو ہے نہیں ہے، پھر وہاں بھیک مانگنے لگ پڑتے ہیں، سوال کرنے لگ پڑتے ہیں۔ دین اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا کہ سوال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اب تم حج پر جا رہے ہو تو اپنا زاد راہ لازمی ساتھ لے کر جاؤ، وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے کر جاؤ، وہاں کسی سے بھیک نہ مانگو بلکہ دوسروں پر خرچ کرو۔ تو زاد راہ ایک مسلمان کے پاس جب بھی وہ کسی سفر پر جائے تو اس کا ضرورت کا سامان اس کے پاس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اپنا زاد راہ ہو اور وہ جو خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کرنے پر اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ وہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول اگر مجھ جیسے غریب کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرمایا پھر بھی زاد راہ تو ضروری ہے، یعنی اتنا تو راستے کا سفر جو ہے تمہارا، اس میں اتنا ساز و سامان تو ضروری ہے کہ تم کسی سے سوال نہ کرو، تمہیں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج ہمارے ہاں ہاتھ پھیلانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک بھیک مانگنے کی سوچ پیدا ہو گئی۔ آپ کے حکمران طبقہ بھیک مانگتا ہے، اسی طرح عوام کے اندر بھی یہی سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے، جبکہ سختی سے منع کیا کہ اپنا زاد راہ اپنے ساتھ رکھو، کسی سے سوال نہ کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، فإن خیر الزاد التقویٰ،
ضرورت کا سامان ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا اور اس کے احکامات کا ادب ہونا چاہیے۔ جی بیت اللہ کا ادب ہو، بیت اللہ کی طرف نسبت جن چیزوں کی ہے ان کا ادب موجود ہو، تقویٰ ہو دل میں۔ اسی لیے مزید فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، کہ تمہارے اندر تقویٰ اور ڈر اور خوف اللہ کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کا سامان بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک آدمی کہے کہ بس تقویٰ ہونا چاہیے، باقی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا تقویٰ جب مجبوری اور مشکل پیش آتی ہے نا، وہیں گھرول ہو جاتا ہے۔ جی اس لیے اپنی ضرورت کا سامان ہونا یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ آج مال و دولت ضرورت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کمانا، جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تقویٰ کا حیضہ ہو جاتا ہے، وہ ان اسباب کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کو اختیار کرو، اسباب کی نفی نہیں کی ہے۔ البتہ یہ کہ اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے، یہ ہے تقویٰ، تمہاری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ البتہ ضرورت کے ساز و سامان کو لازمی ساتھ رکھو اور ڈرتے مجھ ہی سے رہو، واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ مزید حج کے حوالے سے آگے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس پر پھر بات کریں۔